بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے رسول کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص فضیلتیں بیان کی جا رہی ہیں، ان کی فضیلتیں اور ان کے کمالات۔ لکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہاں سے پہلے اپنے نور کی تجلی سے پیدا کیا۔ ساری چیزوں کو پیدا کرنے سے پہلے سب سے پہلے اللہ پاک نے جو چیز پیدا کی وہ حضور کے نور کو پیدا کیا۔ ٹھیک ہے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ٹھیک ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری وکل خلائق من نوری وانا من نور اللہ، کہ اول ما خلق اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو چیز پیدا کی وہ چیز کیا تھی؟ نوری، میرا نور تھا، یعنی اللہ پاک نے سب سے پہلے حضور کے نور کو پیدا فرمایا۔ وَكُلُّ خَلَائِقٍ مِّن نُّورِي، اور آگے حضور فرما رہے ہیں اور ساری چیزیں حضور کے نور سے پیدا کی گئی ہیں۔ وَأَنَا مِن نُّورِ اللَّهِ، اور میں کیا ہوں؟ میں اللہ کا نور ہوں، کیونکہ اللہ نے اپنے نور سے ہی تو پیدا فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی کو فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حضور کو تمام جہاں سے پہلے، ساری چیزوں سے پہلے، زمین و زماں سے پہلے، چنین و چنا سے پہلے، شمس و قمر سے پہلے، شجر و حجر سے پہلے، ہر چیز سے پہلے جتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں، یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند، یہ تارے، ان ساری چیزوں سے پہلے حضور کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا ہے۔ آگے ہے کہ انبیاء، نبی کی جمع انبیاء ہے، نبیوں کو، فرشتوں کو، انبیاء، فرشتے، زمین، آسمان، عرش، کرسی، تمام جہاں کو، ساری چیزوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی جھلک سے بنایا۔ اللہ یا اللہ کا برابر والا ہونے کے سوا، اللہ یا اللہ کا برابر والا ہونے کے سوا جتنے کمال اور جتنی خوبیاں ہیں، دنیا میں جتنی خوبیاں پائی جاتی ہیں ایک انسان کے اندر، ایک چیز کے اندر، صرف اس خوبی کے علاوہ کہ اللہ ہونا ایک خوبی ہے، ٹھیک ہے، اور یا اللہ کے برابر ہونا جو یہ خوبی ہے، ان دونوں خوبیوں کے علاوہ جتنی خوبیاں دنیا میں ہیں وہ ساری خوبیاں اللہ پاک نے اپنے محبوب پاک صاحب الاولاق سیاہ افلاق جناب احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ ارواح نافذہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی ہیں۔ وہ ساری خوبیاں، جتنی خوبیاں پائی جاتی ہیں، کوئی انسان اچھا سے اچھا ہوتا ہے، جتنی اچھائیاں اس میں ہوتی ہیں وہ ساری اچھائیاں حضور میں جمع ہیں۔ صرف یہ چیز نہیں ہے کہ وہ اللہ نہیں ہے یا اللہ کے برابر نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ خدا نہیں ہے، خدا کے برابر نہیں ہے، وہ رب نہیں ہے، ٹھیک ہے، رب کے برابر نہیں ہے، اللہ کے برابر نہیں ہے۔ اللہ اور اللہ کے برابر ہونے کے سوا جتنی خوبیاں ہیں وہ ساری خوبیاں حضور میں اللہ پاک نے جمع فرما دی ہیں۔ یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ یا اللہ کا برابر والا ہونے کے سوا جتنے کمال اور جتنی خوبیاں ہیں سب اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دے دی ہیں، ٹھیک ہے۔ تمام جہاں میں، پوری دنیا میں، پوری کائنات میں کوئی کسی خوبی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں ہو سکتا، کسی بھی خوبی میں ان کا حسن، ان کے حسن میں کوئی برابر نہیں ہو سکتا، ان کا جمال، ان کے جمال میں کوئی برابر نہیں ہو سکتا، ان کا کمال، ان کے کمال میں کوئی ان کی طرح نہیں ہو سکتا، ان کا انداز گفتگو، ان کے انداز گفتگو میں کوئی ان کی طرح نہیں ہو سکتا، ان کے اخلاق میں کوئی ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اخلاق، بہت اچھے اخلاق مند لوگ ہوں گے لیکن حضور کے برابر نہیں ہوں گے، بہت اچھے حسین و جمیل ہوں گے، بہت خوبصورت لوگ ہوں گے لیکن حضور کی طرح خوبصورت کوئی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہی فرما رہے ہیں کہ جتنی خوبیاں ہیں وہ ساری خوبیاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع ہیں، اور ان کی جو خوبیاں ہیں ان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ جتنے لوگ ہوں گے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی تھے، ان کے اندر بھی بہت خوبیاں تھیں، وہ بھی بہت حسین تھے، ان کا بھی حسن بہت زیادہ تھا، لیکن حضور کے حسن سے کم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سب سے زیادہ تھا، سب سے زیادہ حسین دنیا میں اگر کوئی شخص تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہی فرما رہے ہیں کہ تمام جہاں میں کوئی کسی خوبی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر نہیں ہو سکتا۔ حضور افضل الخلق اور اللہ تعالیٰ کے نائب مطلق ہیں۔ افضل الخلق مطلب، افضل مطلب سب سے بہتر، سب سے اچھا، اور خلق مخلوق، جتنی چیزیں مخلوق ہیں، جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں، ان ساری چیزوں میں سب سے بہتر اگر کوئی ہے تو وہ حضور ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نائب مطلق ہیں، نائب مطلق ڈپٹی ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے
اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے حضور کو. ایک اپنا نائب ہوتا ہے نا، ڈپٹی، وہی اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنایا ہے حضور کو. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء علیہم السلام کے نبی ہیں. جتنے نبی ہیں دنیا، جتنے نبی آئے ان سارے نبیوں کے حضور نبی ہیں، اور ہر شخص پر آپ کی پیروی لازم ہے. سب پر حضور کی پیروی، حضور کی اتباع، حضور کی اطاعت، حضور کی فرما برداری سب پر ضروری ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام خزانوں کی کنجیاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخش دی ہیں. ٹھیک ہے. جتنے خزانے ہیں دنیا کے، ان سارے خزانوں کی کنجیاں جو ہیں حضور نے، کہ کس کو روزی ملنی ہے، کس کو رزق ملنا ہے، کس کو کیا ملنا ہے، کس کو وہ سارا کچھ جو ملتا ہے، کسی کو جو بھی عطا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کسی کو اولاد مل رہی ہے، کسی کو بیٹا مل رہا ہے، کسی کو بیٹی مل رہی ہے، کسی کو اچھے مکانات مل رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جو مل رہی ہیں، کسی کو اچھا حسن مل رہا ہے، یہ ساری چیزیں جو مل رہی ہیں حضور کی عطا سے ہی. ٹھیک ہے. حضور کے وسیلے سے. ٹھیک ہے. پروردگار کائنات عطا فرماتا ہے حضور کے وسیلے سے، حضور کے صدقے طفیل میں. ٹھیک ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا واللہ یعطی وانا قاسم، کہ عطا فرمانے والا، دینے والا خدا ہے، اور بانٹنے والے کون ہیں؟ قاسم کون ہیں؟ حضور ہیں. یہ فرمایا ہے کہ سب پر آپ کی پیروی لازم ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام خزانوں کی کنجیاں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بخش دیں. دنیا اور دین کی سب نعمتوں کا دینے والا خدا ہے، اور بانٹنے والے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج عطا فرمائی، یعنی عرش پر بلایا، اپنا دیدار آنکھوں سے کرایا. ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا کیا، اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، حدیث پاک میں بھی ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس کا ذکر ہے. اس کے علاوہ سورہ نجم میں پورا ذکر ہے کہ اللہ پاک نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر اپنا دیدار کرایا. ٹھیک ہے. یہی فرما رہے ہیں کہ اور اسی کو معراج کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمائی، یعنی عرش پر بلایا، اپنا دیدار آنکھوں سے کرایا، اپنا کلام سنایا، جنت و دوزخ، عرش و کرسی وغیرہ تمام چیزوں کی سیر کرائی. یہ سب کچھ رات کے تھوڑے حصے میں ہوا، تھوڑے وقت میں، بالکل رات کا مختصر عرصہ. یہاں تک کہ حدیث پاک میں یہاں تک آیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، ٹھیک ہے، تو وضو کر کے نکلے تھے، تو وضو کا پانی بہہ رہا تھا، اور جب آئے تو پانی بہتا ہی ہوا نظر آیا. جب کنڈی لگا کر گئے تھے، زنجیر ہلتی ہے نا لگانے کے بعد، وہ زنجیر ہل ہی رہی تھی. اور بستر مبارک جس پر آپ استراحت فرما رہے تھے، آرام فرمانے سے بستر گرم ہو جاتا ہے، وہ بستر بھی گرم ہی تھا جب آئے تو. اور اتنے مختصر سے وقت میں وہ پوری جنت و دوزخ اور عرش و کرسی، ساتوں آسمان سب کی سیر کر کے آئے. حدیث پاک میں اس کا تذکرہ آیا ہے، اور اسی کو کسی شاعر نے کہا ہے کہ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک پل میں سر عرش گئے آئے محمد. ایک پل میں سر عرش گئے آئے محمد. صرف ایک پل، ایک عرصے کا، ایک سیکنڈ کا وقت تھا، اسی میں سب سیر کر کے آ گئے ساری چیزوں کی. مکے سے مسجد اقصیٰ گئے، وہاں سے ساتوں آسمان پر گئے، وہاں سے سدرۃ المنتہا، سب جگہ کی سیر کر کے پھر واپس بھی آئے. یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج عطا فرمائی، عرش پر بلایا، اپنا دیدار آنکھوں سے کرایا، اور اپنا کلام سنایا، جنت و دوزخ، عرش و کرسی وغیرہ تمام چیزوں کی سیر کرائی. یہ سب کچھ رات کے تھوڑے سے وقت میں ہوا. قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سب سے پہلے شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، لوگوں کو بخشوائیں گے. یہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے کہ حضور شافع محشر ہیں، شفاعت کریں گے، ٹھیک ہے، لوگوں کو بخشوائیں گے. یعنی اللہ کے یہاں لوگوں کی سفارش کریں گے، گناہ معاف کرائیں گے، درجے بلند کرائیں گے. اس کے علاوہ اور بہت سے خصائص ہیں جن کے ذکر کی اس مختصر میں گنجائش نہیں. آگے انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا. بس آج کا سبق یہیں تک. ٹھیک ہے.